السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کے انٹرویوز میں سے آج کا انٹرویو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ اس وقت پاکستان کی نامور جانی پہچانی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک علمی خدمات اور علمی کارناموں سے ان کی جو فہرست ہے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ الحمدللہ اتنی ہے کہ وہ ہم اگر ان کے اس ایک انٹرویو کے اندر ان کو ذکر کرنا چاہیں یا ان سے پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے وہ یقیناً ناکافی ہوگا۔ میری مراد ہیں کراچی سے حضرت علامہ شیخ ولی خان المظفر صاحب دامن برکاتہم العالیہ، اور آپ کی میں کچھ خصوصیات جو اہم اس وقت ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر مزید حضرت کی جو زندگی میں رونما ہونے والے تجربات ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان کی جو خدمات ہیں ان سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ آپ ایک عالمی شخصیت ہیں، اور لغہ عربیہ یعنی عربی زبان کو پوری اسلامی ممالک کے اندر پھیلانے کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں بہت ساری اس حوالے سے مجلس جیسے مجلس الثقافت العربیہ، اس طریقے سے اور بڑی بڑی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کا آپ حصہ ہیں، اور کئی مسلم ممالک کے اندر جا کر آپ نے بہت زیادہ عربی کے حوالے سے محنت کی ہوئی ہے، اور عربی کے اندر بہت ساری کتب کے آپ مؤلف بھی ہیں۔ چند ایک کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، جیسے تعریب و علم الصیغہ ہے، لا اللہ مذہبیہ خیانات و افتراعات ہے، التاریخ الاسلامی مع القول السلیم ہے، بہت ساری اس طریقے سے ایک پوری فہرست ہے آپ کی کتب کی۔ اس طریقے سے آپ کا ایک ٹرسٹ بھی تھا جس پہ آپ کام کر رہے تھے، انشاءاللہ مزید آپ سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے، المظفر ٹرسٹ کے نام سے۔ پھر تمام اسلامی ممالک کے اندر عربی کے حوالے سے جیسے آپ کے سامنے بات کی، اور آپ کا ایک ادارہ ہے جو آن لائن الحمدللہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور سابقہ میں آپ جامعہ فاروقیہ جو کراچی کے اندر انتہائی مشہور و معروف ایک قدیمی دینی درسگاہ ہے، آپ اس کے اندر کئی سال تک خدمات سر انجام دے چکے ہیں، علوم قرآنیہ علوم حدیث کو پڑھا چکے ہیں، اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ جب وفاق المدارس کے صدر تھے تو آپ کے جو سیکٹری تھے وہ بھی ولی خان مظفر صاحب رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کے بھی آپ ممبر رہ چکے ہیں، اور اس وقت جو آپ کا ادارہ ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جامعۃ اللغۃ العربیہ۔ یہ آن لائن ادارہ ہے جس میں بنین اور بنات کے لیے ہے، اور تمام طلبہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں تخصصات کی ایک پوری فہرست ہے، اور تمام تخصصات جو ہے وہ لغہ عربیہ کے اندر ہیں، اور جو درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے بنین بنات کا وہ بھی لغہ عربیہ کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دوسرے ممالک سے طلبہ آپ سے آن لائن مستفید ہو رہے ہیں، اور تخصصات کی جو فہرست ہے انشاءاللہ حضرت سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اقتصادیات کے اوپر بھی ہیں، افتاء کے اوپر بھی ہیں، حدیث کے بہت سارے تخصصات الحمدللہ آپ کروا رہے ہیں، تو آج ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لایا ہے، تو امید یہی ہے کہ آپ ان کے اس انٹرویو سے اور ان کی خدمات سے مستفید ہوں گے، تو ہم بلا تاخیر ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت کیسے شکریہ کہ آپ نے کیسے اپنے مزاج قیمتی مختلف اوقات صاحب، میں سے خیریت ہے؟ نکالا۔ آپ نے یاد فرمایا، مدعو فرمایا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کے مدرسہ پی کے کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے تمام ٹیم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین حسن قبولیت سے نوازے، آمین۔ اور اللہ شیخ، تعالیٰ آپ کے ذاتی جو خدمات ہے اور جو آپ کے جو ہے نا جو فکر و نظر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت اور ابدیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ شیخ، آپ کی آمین۔ حوصلہ افزائی اور آپ کی جو سرپرستی ہے وہ ہم نے جب پہلی مرتبہ اپنے کراچی کے ہمارے جو ایک سالانہ ایک میٹنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہاں سمندر کے کنارے پہ، تو اس میں آپ کو مدعو کیا گیا تھا، تو وہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات تھی، تو بہت ساری جو عقدے اور وہ جو ذہن میں چیزیں تھیں الحمدللہ آپ کی اس گفتگو کے بعد بہت ساری چیزیں حل ہوئیں، تو اس کے بعد سے ایک دلی لگاؤ پہلے سے بھی تھا اور اس کے بعد زیادہ بڑھ گیا تھا،
تو آپ کی سرپرستی ہے اور مدرسہ ڈاٹ پی کے آپ جیسی ہی شخصیات کا محتاج ہے، اور جب آپ کی سرپرستی اور نگرانی ہوگی تو انشاءاللہ مدارس کے اندر یہ کام دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، چونکہ ذہن ملتے ہیں آپ کے ویژن کے ساتھ مدرسہ ڈاٹ پی کے بالکل ہم آہنگ ہے، تو اس لیے آج کی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ حضرت سب سے پہلے تو ہم آپ کے ذاتی تعارف سے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے، کس علاقے سے ہے، اور پھر کراچی کی طرف آپ کی منتقلی اور آپ کا جو ابتدائی تعلیمی دورانیہ ہے وہ کہاں کہاں ہوا؟ میں بنیادی طور پر ہم لوگ مالاکنڈ ڈویژن میں پہلے سوات ہمارا ضلع تھا، پھر اس سے ایک اور ضلع الگ ہو گیا شانگلہ۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ مارتوم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ منطق و امام اور حدیث کے جو ہے نا وہ امام سمجھے جاتے تھے، جی جی تو وہ ہمارے بزرگوں میں اور ہمارے خاندانی بزرگوں میں تھے۔ تو ہم اس علاقے کے ہیں۔ وہاں سے ہمارے والد صاحب کراچی اور کسی زمانے میں بمبئی وغیرہ میں رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بڑے تھے سارے پہلے بمبئی میں کام کرتے تھے، کراچی پورٹ ٹرسٹ میں، اور یہاں پہ کراچی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں۔ تو پھر کراچی آئے یہاں پلے بڑے، یہیں پہ جو ہے نا پروان چڑھے، یہیں پہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں زیادہ تر تعلیم شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ درمیان میں 1-2 سال ہم نے دارالعلوم کراچی میں بھی پڑھا اور جامعہ دارالعلوم رحمانیہ میں بھی 1 سال پڑھا۔ پھر کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی جو ہے نا ایک کوشش کی، لیکن ان دنوں میں ہماری مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ جامعہ فاروقیہ میں ہمارے پاس 5-5 6 گھنٹے میں بھی ہوتے تھے، وفاق کا انتظام بھی ہمارے پاس تھا، الفاروق کی ادارت بھی تھی، معہد کا بھی میں مدیر تھا، تخصص فی الادب العربی کا بھی نگران اور مدیر تھا، تو وہ کام پھر چل نہیں پایا۔ تو 1-2 مرتبہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ابھی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، ڈاکٹر فضل احمد صاحب، وہ خود جامعہ فاروقیہ چل کر آئے اور فرمانے لگے کہ ہم سلام نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے اس پی ایچ ڈی کے کام کو آگے نہیں بڑھا۔ میں نے کہا حضرت کل سے آتا ہوں، اور پھر مجھے جانا نہیں ہوا۔ پھر بعد میں وہ مرکز ابن تیمیہ للدراسات العلیاء دبئی میں ایک ہے، تو پھر وہاں سے رابطہ ہوا۔ تو یہ جو ہماری کتاب ہے طرق التدریس واسالیب الامتحان، یہ اصل میں اس پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو بس اس طرح پھر جامعہ فاروقیہ میں 23 سال تدریس بھی کی۔ وہاں پھر چونکہ الفاروق کی ادارت سے قلم سے بھی تعلق رہا، تو کچھ کتابیں بھی لکھی، مضامین بھی لکھے، اور پھر دور حدیث تک اللہ تعالیٰ نے اسباق کے تدریس سے نوازا، تخصصات کی نگرانی بھی کی۔ تو تخصص فی الادب العربی اور تخصص فی تفسیر کے نگران تو حضرت مولانا نور البشر صاحب دامت برکاتہ العالیہ بالفعل وہ تھے، لیکن یا بالقوہ وہ تھے، بالفعل حضرت ہم سے پوچھتے تھے۔ ہم نے ایک نیا نصاب حضرت کے حکم پہ تیار کیا تھا، دراسات دینیہ کا 3 سالہ کورس، تو اس کورس کی بھی تمام تر نگرانی ہمارے پاس ہوتی تھی۔ تو بالقوہ اس کے نگران حضرت مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب تھے، لیکن حضرت مجھ سے ہی پوچھتے تھے سب چیزیں کہ بھئی وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہاں کیا ہوا۔ اسی طرح وفاق کے امتحانات ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ حضرت کو اور اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ تو ان کا اعتماد تھا، ان کی سرپرستی تھی، ان کا سایہ تھا، اور ابھی بھی ہم جو کچھ ہیں وہ انہی کی برکت سے ہیں۔ تو پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی ہمارے کسی سے کوئی انبن بھی نہیں تھی، نہ حضرت ناراض ہوئے، یعنی وقتی طور پر تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور نہ حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہ، نہ حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید صاحب۔ تو وہ کچھ عادل خان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ چیزوں میں اس طرح تھا کہ الفاروق کی ادارت میں یا کچھ میں، تو وہ پتہ نہیں کیوں کیا کیسے ہوا، یا ہم جذباتی ہو گئے یا کچھ ہو گیا، بس ہم نکل آئے۔ تو نکل کر پھر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے کچھ دن، پھر المظفر ٹرسٹ شروع کیا۔ المظفر ٹرسٹ کے بعد وہ بھی چلتا رہا، اس میں ساتھی کام کرتے رہے، اور پھر جو ہے نا یہ عربک اوپن یونیورسٹی کی طرف ذہن گیا کہ یار یہ ہمیں ایک آن لائن کام کرنا چاہیے، تاکہ بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر عربی میں مکمل، جو حضرت کا ویژن تھا کہ عربی عام ہونی چاہیے اور عربی میں سبق ہونا چاہیے، اور یہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب کا بھی ویژن تھا۔ ان کا ابھی یہ 2-4 روز پہلے میں نے اپنے پیج پر ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ تمام سبق عربی میں ہونے چاہیے۔ تو وہ ایک غم بھی ہے، ایک فکر بھی ہے، ایک ویژن بھی ہے، ان حضرات نے بڑوں نے دیے، تو اس پہ رات دن لگے ہوئے۔ اور پھر یہ جو آپ کا کام ہے مدرسہ ڈاٹ پی کے، تو یہ مجھے آپ کے مولانا غلام صابر صاحب
اکثر بیمار بھی رہتے ہیں. دعا فرمائیں, سننے والے بھی سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت نصیب فرمائے, صحت نصیب فرمائے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا تھا کہ ہم لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں استاد جی, آپ سرپرستی کریں. میں نے کہا حاضر ہے, تو بہت اچھا کام ہے. تو اس وقت سے یہ الحمدللہ کام چل رہے تھے. جب آپ نے وہ جس میٹنگ کا کورنیش جس کو کہتے ہیں نا عربی میں, وہ ساحل سمندر, تو وہاں جب گپ شپ ہوئی تو مجھے تو پہلے سے یہ کام, میں تو چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آن لائن ہو جائے, ہم سارے مدرسے آن لائن ہو جائے, ہر مدرسے کی اپنی ویب سائٹ بہت مستحکم ہو, اور ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ اس قسم کے ویڈیوز, اور کم سے کم فیس بک کا ایک پیج آپ کا مستحکم ہو, کم سے کم آپ جو ایکس جس کو کہتے ہیں, پہلے ٹویٹر کہتے تھے, اس پر آپ مستحکم ہو, یوٹیوب میں آپ مستحکم ہو, پیسے بھی آپ کمائیں گے, آپ کی آواز بھی پہنچے گی, آپ کا پیغام بھی پہنچے گا, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اس میں ہم اپنے اداروں کا جو ہے نا وہ اس کے آواز بھی پہنچا سکتے ہیں, دفاع بھی کر سکتے ہیں, اور صحیح معنوں میں ہم اس میں دین کا جو عالمگیر اور آفاقی پیغام ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ. اس طرح کچھ میں نے بیان کر بہت دیا, پتہ شکریہ. نہیں مختصر ہے یا بہترین ہے. طویل ہے, بہت لیکن بہترین ہے یہ ماشاء ساری اللہ. کہانی. حضرت آپ سے جب وہ ملاقات تھی تو وہ بھی جنوری کے اندر تھی, اور آج بھی جنوری ہے, یعنی 1 سال کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے. تو 1 سال کے بعد آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے کہاں کھڑا ہے. تو اس کے ہاں جی. بعد وہ جو ہماری میٹنگ تھی اور وہ جو ہمارا دورہ تھا کراچی کا, تو وہ جامعات کے اندر جا کر شخصیات سے ملاقات, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مدارس میں تربیتی ورکشاپس کا ایک جال بچھایا جائے, اساتذہ کی تربیتی ٹرینرز کا. تو الحمدللہ اس کے بعد کام ہوا, اور مئی سے سٹارٹ ہوئی, تو ابھی 21 اداروں کے اندر ورکشاپس منعقد ہو چکی ہیں, اور ساتھ ہی علمی شخصیات کے انٹرویوز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی کراچی کے لیول پر جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ ہم سرپرستی حاصل کریں گے. اچھا حضرت, ہمارا سوال یہ ہے اگلا, وہ یہ کہ آپ کو یہ عربی سے شغف سب سے پہلے طالب علمی دور سے ہی آ گیا تھا, یا دوران تدریس پھر یہ پیدا ہوا اور پھر وہ آگے چلا؟ یہ عربی والا مسئلہ جو ہے, یہ تو شاید حضرت مولانا بجلیگر صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ بڑے خطیب تھے, پشتو کے شہنشاہ خطابت کہلاتے تھے. انہوں نے ایک خطابت میں فرمایا تھا, ایک خطاب میں, کہ جس کو عربی نہیں آتی اسے میں عالم نہیں مانتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو امام بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو معلم اور مدرس بھی نہیں ہونا چاہیے, صحیح عربی پہلے آنی چاہیے. تو پھر میں تو اس وقت بچہ تھا, لیکن میں نے کہا یہ کوئی ضروری چیز ہے, تو میں اس کے پیچھے لگ گیا. ایک یہ ہوا. ایک ہمارے استاد تھے فیصل آباد سائڈ کے, حضرت مولانا عبدالغفار صاحب, جنہوں نے کراچی میں مدرسہ عربی ابھی بنایا تھا, اسکاؤٹ کالونی میں, آپ کے علم میں ہوگا, حضرت مولانا عبدالغفار صاحب. جی تو وہ بڑے بہت مضبوط اور راسخ العلوم قسم کے اور متفنن عالم دین تھے. اتفاق سے اولا میں ان کے پاس ہمارا عربی کا گھنٹہ حضرت نے رکھا تھا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے سے گویا عربی کے لیے لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں ہمیں عربی اس طرح پڑھائی کہ وہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ آ گئی. بعد میں پھر کچھ اور اساتذہ نے اس طرح جو ہے نا اس میں اپنے جو ہے نا کام کیا اور اس میں کردار ادا کیا. اور اتفاق یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہوئے تو جامعہ فاروقیہ میں لگ گئے. جو جامعہ فاروقیہ میں یہ ہوا کہ میں الفاروق کا مدیر لگ گیا, حضرت مولانا عادل خان صاحب کا رائٹ ہینڈ بن گیا. تو وہ بھی عربی میں, عربی الفاروق کا مدیر بن گیا. پھر معہد کا مدیر بن گیا. تو وہ یعنی گویا میں وہ چیزوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ عہدے بھی دیتا گیا, اور ساتھ ساتھ عربی کی مناسبت سے کام ملتے گئے. اور پھر ہم یہ سمجھتے رہے کہ یار اب یہ موقع مل رہا ہے, تو اب اس موقع کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بناؤ. تو حقیقت یہ کہ اس طرح بنتے چلے گئے. یعنی کچھ سمجھ میں بہت نہیں خوب. آ رہا, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, دینے پہ آتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کے مطابق جب آگے وہ راستے کھول دیتے ہیں نا, تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہوتا ہے انسان کے نکھرنے کا. ہاں جی, ہاں. الحمدللہ. بس سب کچھ اللہ دیتے ہیں. جی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جی پاس کچھ نہیں ہے. جی بالکل. اچھا حضرت, باقی آپ نے اب اپنی گفتگو میں ابھی اس کا تذکرہ فرمایا, یہ جو آپ کے ورکشاپوں کا نا جی اور تدریب المعلمین کا, اس کی شدید ترین ضرورت ہے. میں جتنے بھی سننے والے ہیں ان تمام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں آپ کی طرف سے مدرسہ ڈاٹ پی کے کی طرف سے آپ حضرات کو بلا کر, اور وہ اپنے معلمین کو پہلے ان کو ٹرین کرائیں, ان کی تدریب کرا دیں, جدید چیزوں کے حوالے سے بھی, تدریس کے حوالے سے بھی. ہمارے اساتذہ چونکہ وہ جو پی ٹی سی کورس ہوتا ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں, تدریب المعلمین کا کورس نہیں ہوتا ہے, تو وہ بعض مرتبہ 20 سال پڑھاتے ہوئے بھی ان کو پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. تو طرق تدریس ان کو پڑھانا بہت ضروری ہے. میں آپ کے لیے جو آپ شخصیات کا انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو بھی
تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی یہ تدریب المعلمین والا جو کام ہے اس کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ باقی جو آپ کا بنیادی کام ہے، یہ اسباق کے جو وہ ہے ریکارڈنگ وغیرہ، اور یہ تو ہے ہی بہت بڑا کام، یہ تو آپ کا بنیادی کام ہے، لیکن اس کے بعد یہ 2 چیزیں جو لگی ہوئی ہیں یہ بھی بہت بہت بڑے اپنی ذات میں، یہ دونوں ہی بڑے بڑے کام ہیں، اور ماشاء اس کی اللہ، کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ حضرت۔ بس آپ کی یہ دعاؤں سے اور آپ کی مشاورت سے انشاءاللہ یہ کام پھیلے گا، اور یقینی انشاءاللہ طور پر آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کو دلچسپ بات بتانی ہے کہ آپ کی جو طرق تدریس اور اسالیب الامتحان ہے، اس سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے ورکشاپ کے فریم ورک کو ڈیزائن کرنے میں، اور اچھا الحمدللہ ماشاء اللہ۔ جو ہمارا ورکشاپ کے ہمارے جو 5 دن کی ورکشاپ ہے روزانہ 3 گھنٹے کی، تو اس میں چوتھا دن سارا طرق تدریس کے اوپر ہے، اور وہ طرق تدریس جو ہے نا وہ اچھا، آپ کی کتاب سے بھی اخذ کیے گئے ہیں، تو الحمدللہ آپ کی ماشاء اللہ، صدقہ جاریہ بن رہا ہے یہ پورا کام۔ جزاک اور اللہ، دوسری اللہ طرف کرے۔ جو دروس کا کام ہے حضرت، تو وہ دروس کا کام 22,000 لیکچر تیار ہو چکے ہیں پورے تمام ماشاء مکاتب فکر کے درس نظامی کے۔ اب اس میں سہائے اللہ، ستہ اچھا، رہ گئی ہیں، سہائے ستہ کے اوپر ابھی 2024 میں انشاءاللہ کام سٹارٹ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے پوری دنیا سے مناہج منگوا لیے ہیں حدیث کے، تو اب انشاءاللہ ان کو اکٹھے اچھا، کر کے 2024 میں اس پہ کام شروع ہوگا، اور وہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب حضرات سے کروائیں گے، تو دعا فرمائیے گا۔ اور حضرت آپ کی ایک پہچان ہے اس وقت عالم اسلام کے اندر، پوری آپ کی پہچان ہے جو آپ نے عربی کے اندر کام کیا ہے، تو آپ کی پہچان صرف ایک عربی استاد اور ایک عربی کا داعی ہونے کی حیثیت سے ہے، تو بتائیے گا کہ جی کن کن بالکل۔ ممالک کے اندر آپ کی خدمات ہیں، اور کہاں کہاں آپ کا سفر ہوا اس حوالے سے، اور کن کن تنظیموں کے اندر آپ اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ہمارا کام جو ہے نا وہ اسی طرح آن لائن ہوتا ہے نا، سوشل نیٹ ورک پر، جیسے ہمارے ہاں جو ہماری جامعہ ہے، جامعۃ اللغۃ العربیہ المفتوحہ، تو اس میں ہمارا جو کلیت الادب العربی ہے اس کے عمید ہے شیخ عبد الکریم الراجی، تو وہ اپنے طور پر جس انداز میں وہ پورے سال کا ایک کورس ہمارا ہے تخصص فی الادب العربی، اور پھر جو ہے 3 مہینوں کے، ایک مہینے کے، پھر اساتذہ کے لیے الگ ہے، معلمین کے لیے الگ ہے، معلمات کے لیے الگ ہے، اور پھر عوام کے لیے الگ ہے، اس طرح ہمارے کورسز ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ڈاکٹر ابو جریر یوسف القمر ہے، ان کے بھی عوام کے لیے الگ کورسز ہیں، اور خواص کے لیے الگ کورسز ہیں، بنات کے لیے الگ ہے، بنین کے لیے الگ ہے۔ پھر ہمارے پاس جامعۃ الازہر کی جو ہے نا پروفیسرز 3 خواتین ہیں، جس میں ڈاکٹر ثنا ہے، اور ڈاکٹر فاطمہ بسام ہے، اور ڈاکٹر خدا ہے، تو یہ بھی ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں آن لائن، اور بھی دیگر یونیورسٹیز کے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس۔ اور اس کے علاوہ جو ہم یہ ترغیبی انداز میں اپنے دوستوں کو بار بار ان کی جو ہے نا وہ جو اشتہارات اپنے پیج پہ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام ہے نہیں، یہ ہم سب مل کر اس کو لیں گے تو بہت سارے لوگ ملیں گے تو یہ کام ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے جیسے دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جس طرح مولانا الیاس صاحب وغیرہ ان لوگوں نے اس کام کو چلایا، تو یا یہ جو دینی مدارس کا جتنا بڑا کام ہے، اس طریقے کا بہت بڑا لمبا کام ہے، تو اس میں سب کو انوالو کرنا ہوگا۔ تو اس میں پچھلے سال جو ہم سے رابطے میں تھے یا انوالو تھے پاکستان میں، ہمارے تقریباً 150-200 کے قریب رمضان کی چھٹیوں میں یا شعبان کے دنوں میں کہہ لیں، تو یہ 100 150 سے لے کر 200 کے درمیان جو ہے نا چھوٹے دورے ہوئے، اور بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہوا، نیپال میں ایک جگہ ہوا، ہندوستان میں 2 جگہ ہوئے، اس میں دارالعلوم وقف دیوبند میں بھی ہوئے، ان میں یہاں سے جیسے میں آپ سے آن لائن گفتگو کر رہا ہوں، وہاں میں نے آن لائن وہ کچھ لیکچرز بھی دیے، کچھ بیان بھی کیے، وہ پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالے۔ افغانستان میں 3 جگہ ہمارا اس طرح کے جو ہے کورس ہوا، ایران میں ہوا، ساؤتھ افریقہ میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، اور ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بھی ہوئے۔ تو اس طرح ہمارے کورسز، ہم اس کو چونکہ ہمارے پاس اس طرح کے کچھ گروپ ہیں جس میں عالمی لیول کے علماء جو ہے نا اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے بڑے علماء سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، تو اس توسط سے جو ہم یہ کورسز چلاتے ہیں، اور پھر ان کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں۔ اس میں موسیٰ عراقی صاحب کی جو ہے کچھ خدمات لے لیتے ہیں، اپنے جو راجی صاحب ہے، شیخ قمر ہے، موسیٰ وہ ہے کلیم، مفتی کلیم ہے، پھر آپ حضرات سے بھی جو ہے نا استعانت لیتے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ سب مل ملا کر جو ہے نا ایک نظام بناتے ہیں، ایک شبکہ بناتے ہیں، تاکہ ہم اس ایک مرتبہ یہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ عربی ضروری ہے،
اور اگر عربی آ گئی اور ابتدا سے آ گئی، شروع کی کلاس میں اگر یہ عربی لازم کر دی گئی تو آدھا علم تو آپ کو آ گیا، باقی آدھا علم جو ابھی باقی ہے نا وہ آپ کے لیے آسان کم سے کم ضرور ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے نا پوری دنیا میں گویا ایک نیٹ ورک ہے اور پوری دنیا میں کام چل رہا ہے، اور اکا دکا ہماری بچیاں جو درس نظامی میں ہے وہ ہمارے پاس دور حدیث تک پورا سسٹم عربی میں ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم جامعہ فاروقیہ کے معہد کی طرح یا بنوری ٹاؤن کی جو عربی کلاسز ہے یا دارالعلوم کا معہد ہے یا جامعہ الرشید کا معہد الرشید ہے یا جامعہ فاروقیہ کا جو فیز 2 مکمل عربی میں بنین کا، تو ہمارے آن لائن سسٹم مکمل عربی میں ہو۔ تو یہ کسی زمانے میں ندوۃ العلماء میں علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی، اور وہ ایک حد تک کامیاب تھے کیونکہ وہ تو عبقری شخصیت تھے، امام الادب العربی تھے۔ اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں کام کیا، وحید الزمان کرانوی صاحب نے بھی کیا، اور دارالعلوم دیوبند کا اصل نام جو ہے نا وہ مدرسہ عربی ہے، اور بنوری ٹاؤن کا نام اصل میں ہے المدرسۃ العربی ہے، بعد میں اس کو جامعہ دارالعلوم دیوبند اور اس کو جامعۃ العلوم الاسلامیہ کیا گیا۔ اسی لیے ہم اس اصل پہ چلے گئے جو ہم نے نام رکھا ہے نا جامعۃ اللغۃ العربیہ المفتوحہ، وہ اس لیے کہ ہم دوبارہ ان ناموں پہ جائیں، مدرسہ عربی، المدرسۃ العربیہ، تاکہ ہم اس پر دوبارہ جا کر اس کو پھر سے اٹھا دیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ دارالعلوم دیوبند جو ہے نا یہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، گویا یہ ایک مکتبہ فکر، ایک تھنک ٹینک ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ جیسے حضرات، مفتی حسن صاحب جیسے حضرات اور اس طرح کے لوگ ہوں جو مفکر ٹائپ ہوں، جو اس کو عربی کیوں لازمی ہے، یہ انسانیت کی زبان کیوں ہے، یہ پوری دنیا کی زبان کیوں ہے، یہ قرآن و حدیث کی زبان کیوں ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے، یہ پاکستان کی سرکاری زبان بن سکتی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی زبان بن گئی ہے، تو پاکستان اور مسلم دنیا کی زبان کیوں نہیں بن سکتی؟ اس فلسفے کو لے کے چلے اور اس پر وہ اپنی گفتگو کرے۔ تو اس طرح ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے، لیکن ایک دو سے نہیں ہوگا، یہ ہمیں پورا مجموعہ اٹھے گا۔ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، باقی ہم لوگ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کو، کاوشوں کو، اور بالخصوص جو آپ قرآنی زبان اور اسلام کی ایک زبان کے لیے آپ اتنی محنت کر کے اپنی اس زندگی کو لگا رہے ہیں، تو یقیناً یہ رنگ لائے گی اور رنگ لا بھی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا حضرت، کچھ تنظیموں کا اگر ذکر ہو جائے، جیسے کہ آج تو آپ کے ادارے کے جو آن لائن خدمات ہیں اور وہ اس سے فضلات تیار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حیت اور کوئی اور عضو جس کے اندر آپ کام کر رہے ہوں عربی کے حوالے سے؟ سعودیت اس کی ہے؟ میں رابطۃ العالم الاسلامی جو ہے نا اس کے ماتحت اس کے ایک ونگ ہے الملتقى العالمی للعلماء والمفکرین المسلمین، اس میں عضویت ہے۔ رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ میں عضویت ہے، لیکن اس میں ہم اتنے فعال نہیں ہیں کیونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے ہم اس میں لکھتے رہتے ہیں۔ ان کو رابطہ عالم اسلامی کے امین عام کو خط لکھا، شیخ اکرمہ صبری جو مسجد اقصی کے امام ہے ان کو لکھا، شیخ سدیس کو لکھا، محمد بن سلمان جو ولی عہد سعودیہ کا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تمیم جو امیر قطر ہے ان کو لکھا، اور طیب اردگان کو لکھا، ملائیشیا کے مفتی اعظم جو ہے نا وہ ڈاکٹر ذوالکفل کو لکھا، اسی طرح جو ہے نا ایران کے مولانا شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید کو لکھا، پاکستان کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت قاری محمد حنیف جالندری صاحب، اسی طرح حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، احمد بن نوری صاحب، سلیمان بن نوری صاحب، اور اس طرح ارشد مدنی صاحب، سلمان ندوی صاحب، ان کو ہم خطوط اور وقتاً فوقتاً ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی متنبہ ہی کرتے رہتے ہیں، یا ان کو اپنی طرف ان کی توجہ اپنی طرف مبذول یا اس بات کی طرف مبذول کراتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا اور اس پر کرنے کچھ آپ حضرات توجہ ڈالیں۔ اور الحمدللہ کام ابھی ہو رہا ہے۔ وہ وقت نہیں ہے مفتی صاحب کہ پہلے جیسا تھا نا، پہلے لوگ ہمیں کہتے یار یہ پاگل ہو گیا ہے، عربی یہاں کون بولے گا؟ اب وہ نہیں ہے۔ اب الحمدللہ ہر مدرسے میں اور اچھے خاصے مدرسوں میں کام شروع ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے مدرسوں میں، لاہور میں، اسی طریقے سے فیصل آباد میں، اسی طریقے سے حقانیہ میں، پشاور میں، کراچی میں، قندہار میں، کابل میں، جلال آباد میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان کے مختلف اس میں نا۔ اور پھر یہ صرف ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، یہ جو ابھی قطر والوں نے فٹ بال کا جو وہ کیا تھا نا بہت بڑا پروگرام، اس سے بھی یہ پیغام گیا
حماس والے ابھی جو شہید ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے میڈیا میں وہ بہت آ رہا ہے، اس سے بھی یہ پیغام جاتا ہے. پھر سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس سے بھی یہ چیزیں گئی. حرمین شریفین کی آواز عام ہو گئی ہے، اس سے بھی یہ چیزیں گئی. تو اس طریقے سے الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کو یا خود اپنے دین کو جو ہے نا وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر و باہر کرنا چاہتے ہیں. کئی یونیورسٹیز کے اندر بھی اس وقت تھیسس جو ہے وہ عربی زبان کے اندر لکھنے لگ گئے ہیں. جی جی، اور کئی اس وقت یونیورسٹیز میں ابھی. ہاں میں اس وقت ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر موجود ہوں کوالالمپور میں. تو یہاں پر جی جی، قرآن اینڈ سنہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں عربی کے اندر تھیسس لکھے جا رہے ہیں. تو ماشاء اللہ ماشاء اب اللہ. اندازہ لگائیں کہ یہاں یہاں ہمارے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں جو عمید کلیت القراءات ہے، ڈاکٹر اسفندیار صاحب، جو مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہے، ہمارے ماہد کے بھی پڑھے ہوئے. آپ ان سے مل لیجیے گا کل، ضرور انشاءاللہ آپ کے حضرت سے ڈاکٹر ان سے اسفندیار ملاقات کی صاحب. ترتیب اور بنائیں ابھی گے. آپ نے یہ تھیسس کی بات کی اور یونیورسٹیز کی بات کی، تو ابھی مجھے ڈاکٹر نیاز محمد صاحب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، خانہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر ہے، بہت پرانے آدمی ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت متبحر عالم ہے. انہوں نے ہماری جو کتاب ہے مکالمہ بین المذاہب کو وہاں یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے مقرر کر دیا، اور مجھ سے جو ساتھی اس پر تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں ان کو میرا نمبر دیا اور مجھے کہا کہ آپ اجازت دیں. میں نے کہا اجازت ہے یار، کام ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے طرق و تدریس کی بات کی تھی، تو الجزائر میں ایک ماجسٹیر کی ایک بچی تھی جو یا ایم اے فلسفہ کی، جس کو ہم ایم فل کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں ایم اے ماجسٹیر فی الفلسفہ کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنا مقالہ اس پہ لکھا تھا، لیلا ان کا نام تھا. تو وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتی تھی اور وہ اس کے متعلق مختلف چیزیں پوچھتی تھی. تو الحمدللہ اب یہ میسج چلا گیا. مسئلہ کیا ہے کہ جو عربک ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو عربی آنے میں تھوڑی سی دقت ہے. جن جن کو آتی ہے، جیسے ڈاکٹر فضل صاحب ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے، ڈاکٹر مجیب بسام صاحب ہیں، ان کو خود آتی ہے. انہوں نے اب 18 دسمبر پر بہت بڑی 2 روزہ کانفرنس کی، بہت بڑی کانفرنس کی اور بہت بڑا کام کر کے دے دیا. ڈاکٹر کفایت اللہ حمدانی صاحب ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا. وہ جو ماڈرن لینگویجز کی یونیورسٹی ہے نا، اس میں ہے وہ نمل. ایک نمل تو عمران خان صاحب والی یونیورسٹی ہے، ایک نمل ادھر ایک اور ہے. جامعۃ الرشید نے اس پر بہت بڑی کانفرنس کی اور بہت بڑا پروگرام کیا. اس کا پیغام زیادہ کیا کیونکہ اس میں کچھ ویڈیوز کو میں نے دیکھا مفتی صاحب کے، وہ اس کے جو ہے 1,00,000 سے اوپر ویوز آئے تھے. تو اس طرح الحمدللہ پیغام چلا گیا ہے. اور ابھی آپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، اللہ اس میں بھی برکت نصیب فرمائے کہ اس طریقے سے آپ حضرات اور ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھا دیں انشاءاللہ بہت شکریہ. اچھا حضرت آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا مکالمہ بین المذاہب کتاب کا، تو کتاب کے تعارف کو اور میں آپ کے اس کام کو پوچھنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کی جو کتاب ہے طرق تدریس، تو ہم پچھلے دنوں منہج کے حوالے سے یہاں ملیشیا کا منہج اکٹھا کر رہے تھے. تو یہاں ایک شیخ سے بات ہوئی جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر یہاں آئے ہوئے تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کوئی مدینہ یونیورسٹی کا منہج ہمیں دے دیں اور طرق کی تدریس بالخصوص جو ہے نا آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک شیخ ہیں پاکستان کے، تو ان کی ایک کتاب ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں تو وہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہ آپ کی کتاب تھی جو میں ماشاء نے کہا کہ اللہ. الحمدللہ ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو آپ کا کام جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت دیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اس پہ باقاعدہ تھیسس لکھ رہے ہیں. تو آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا حضرت مکالمہ بین المذاہب یہ کیا کام تھا اور اس پہ کیا آپ کی کاوشیں ہیں اور کون ہیں اس کے ساتھ آپ کے، اور کتاب آپ نے لکھی ہے اس پہ، تو یہ ذرا تھوڑا اس کو کھولیے گا. یہ اصل میں حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی نا، وہ ہمگیر تھی. اور وہ کبھی آپ کو جہاں ضرورت ہوتی تھی نا وہاں آپ کو وہ فوکس کراتے تھے کہ بھئی یہ کام کرنے کا ہے، پھر کچھ دن بعد یہ کام کرنے کا ہے، یا وفاق میں یا تعلیمی اس طرح. تو شروع میں حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ نومیر فارسی میں ہے، میزان فارسی میں ہے، علم الصیغہ فارسی میں ہے، تو اس کو معیاری انداز میں عربی میں آنا چاہیے. تو علم الصیغہ پھر میں نے خود کر دیا اور نومیر جو ہے نا وہ ساتھیوں سے کروائی، ارشاد الصرف، میزان، منشعب، فلاں فلاں فلاں، ساری کتابیں عربی میں کروا کے، تاکہ ایک مکمل اور متکامل نظام جو ہے نا عربی میں موجود ہو. یہ فارسی والا جو عنصر ہے اس کو پیچھے، فارسی اگر کسی کو سیکھنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ الگ سیکھیں. تو بعد میں پھر حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہمارے ہاں دور حدیث میں گویا مناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، جو حضرت نے فرمایا کہ میرا مزاج نہیں ہے.
کہ جس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مفتی صاحب کہ وہ اس میں اپنے آپ کو یا اپنے مکتب فکر کو جو ہے نا اس کو ذرا بڑھا چڑھا کے اور دوسروں کو جو ہے نا ذرا کم دکھا کے، تو حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں آپ کریں. تو میں نے کہا حضرت میں نے تو مناظرے کا کام یا مناظرے والے مزاج نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بس جو بھی ہے میرا حکم ہے آپ شروع کریں. تو میں نے تو وہ پھر میں نے اس انداز میں کیا کہ میں نے کہا یہ ہم اس طرح اس کے مضامین مرتب کریں. ہمارے ساتھیوں کو ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مکالمہ کیسے ہے. یہ مکالمہ اس انداز میں ہے کہ اس میں ہم نے جس کا تعارف کرایا نا وہ اپنے تعارف میں گویا دوسرے کو بتا رہے میں تو یہ ہوں آپ اپنا بتا، میں تو یہ ہوں آپ اپنا بتا. وہ فرقوں میں ہے یا وہ ادیان میں. اور ہم نے پھر الحمدللہ وہ جن فرقوں پہ ہم نے لکھا، جن ادیان پہ لکھا، ان سے ہمارے رابطے بھی ہوئے. اور اتفاق سے میں سکھ مذہب، ہندو مذہب اور سب کے ہاں گیا. جب میرے بین الاقوامی دورے ہوتے تھے میں وہاں جاتا تھا اور اچھی طرح خود دیکھ کے میں نے یہ سب کچھ کیا. تو وہ کر کے جب ہم نے اس کو تیار کیا تو اکثر ہمیں لوگوں نے کہا کہ ہم وہی ہے جو کچھ آپ نے لکھا ہے. تو اس لیے اس کو وہ ایک نئے انداز میں آ گیا. یعنی مناظرے سے جا کر ہم ادیان اور فرق کے تعارف پہ چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ بھائی اس انداز میں یہ کام ہونا چاہیے. مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بحثیں نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کی دلیل یہ اور یہ جو آج کل مناظرے ہو رہے اس انداز میں کام کریں کہ وہ ایک تعارفی انداز ہو، ایک علمی انداز ہو، ایک بین الاقوامی حوار بین الادیان والا انداز ہو اور اس طرف چلا جائے تاکہ وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کو ہے ان کے معاون اور وہ مددگار بنے. اب جب وہ ہم نے کام تیار کر کے دے دیا حضرت کو اور دور حدیث میں ہم نے وہ اسباق پڑھا دیے جامعہ فاروقیہ میں مغرب سے عشاء تک، تو حضرت نے اس کے اوپر ایک شاندار قسم کا جو ہے نا وہ مقدمہ تحریر فرما دیا. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ تو فرق اور ادیان کی جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تو وہ حضرت کے کرم فرمائی ہے، ذرا نوازی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. تو وہ اس طرح وہ کتاب تیار ہو گئی اور پھر اس کو پھر کئی جگہوں پہ وہ نصاب میں بھی آ گئی. اور یہ جو ہماری مصیغہ ہے یہ آپ یہاں ملائیشیا میں بھی جتنے مدرسے میں جب وہاں گیا تھا تو وہاں پر بھی نصاب میں ہے. فیجی آئی لینڈ آسٹریلیا جب میں گیا تو وہاں بھی نصاب میں ہے. میں جب بوٹسوانا، موزمبیق اور ساؤتھ افریقہ گیا اتفاق سے کتاب مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی. جب میں زاہدان گیا تو وہاں بچے بڑے پیار سے مل رہے تھے. میں نے کہا یہ چھوٹے بچے نوجوان قسم کے یہ ہم سے زیادہ جو ہے پیار کر رہے ہیں. جب میں نے جمعے کا خطبہ دیا وہ خطبہ میرا اس میں ہے، نیٹ پہ اس زمانے کا موجود ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں مصیغہ کا، یہاں ایران میں بھی فارسی والا نکال کر عربی والا ہے، اسی طرح ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور اسی طرح افغانستان میں اور پاکستان میں بھی اکثر جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے، آپ سے بھی اور ہم سب سے بھی، تاکہ ہم کچھ صحیح کر سکیں اور لوگوں کو صحیح اسلام پہنچا سکیں. اور ہم یہ عربی کا جو کام ہے نا اس کے تناظر میں، عربی ایک سمندر ہے، خیر کثیر ہے، منبع ہے خیر کا. اللہ کرے کہ اس میں ہم سب کو جو ہے نا تبحر حاصل. تو اس غم میں لگے ہوئے زیادہ تر ہم اس عربی والے غم پہ لگے ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نوجوان لگ رہے ہیں عمر سے. سارے یعنی شاید جو ہے نا احباب یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ ابھی جوان ہیں، اور شاید نہیں بلکہ یقینی جوان ہی ہیں. تو عمر کا ذرا بتائیے گا کہ اور صحت کا راز کیا ہے آپ کی؟ اب کہتے ہیں کہ ایک تنخواہ اور ایک عمر یہ دو چیزیں تو نہیں بتانی چاہیے. لیکن میں فوق ال50 ہوں. اچھا. 50 سے اوپر چل رہا ہوں. اور صحت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، الحمدللہ کوئی بیماری تو نہیں ہے. لیکن کم کھانا جو ہے نا، میں یہ عرض کروں گا اپنے تمام ساتھیوں کو کہ کم کھانا جو ہے یہ بہترین چیز ہے. اور دوپہر کا نہ کھائیں، شام کو کھائیں، روزے جتنے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. جتنا ہمارے اصل میں علماء کو یہ ٹھہلنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ٹھہلنے کا کوئی جو ہے نا تجول کا تھوڑا سا ٹھہل ہو تاکہ ان کی صحت صحیح رہے تو یہ اچھا رہے گا. تو شاید اس طرح ہوگا. باقی یہ تو داڑھی واڑی کے تو کلر ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا جی. آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے چٹکلوں سے بھی خاص طور پہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں طلبہ بھی اور سب بھی. اور آپ کی محنتیں تو آپ کی جگہ پہ وہ مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے اہل مدارس کو؟ یقیناً آپ کا سارا جو انٹرویو ہوگا وہ پیغام سے ہی بھرا ہوا ہے، اور آپ جو پیغام دیں گے بھی تو وہ اسی طریقے سے ہوگا. تو ایک سوال میرا پیغام میں، دو سوال ہوں گے. ایک سوال یہ ہوگا کہ مدرسہ.پی کے اس وقت تمام مکاتب فکر کے اندر علمی رسوخ کی محنت کر رہا ہے، اور وہ اختلافات کو اپنی جگہ پہ باقی رکھنا چاہتا ہے، یعنی علمی اختلافات کو اختلافات کی جگہ پہ رکھتے ہوئے
کچھ مشترکات کے اوپر جمع کرنا، اور ان مشترکات میں ایک چیز علمی رسوخ ہے، تو علماء کے اندر علمی رسوخ کی محنت ہو، تو اس حوالے سے آپ اہل مدارس کو کیا پیغام دیں گے، یا اس کاوش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ڈاٹ پی کا جو پیغام آپ نے بتایا کہ اگر علمی رسوخ آ گیا نا تو ہمارے تو میں سمجھتا ہوں مشترکات ہی مشترکات ہے، پھر تو اختلافات ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تعبیر کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، ہمارا کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، یا یہ کہ ہم زیادہ ادب اور کم ادب کا اختلاف ہے کچھ جگہوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں اگر ہم باہمی معقولیت کے انداز میں بیٹھ جائے تو جتنے امت کے فرقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی اختلاف ایسا نزاع والا تو ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے، تو اس طرح تو ہے نہیں۔ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر یہ عربی اگر ان کو آئے گی تو ان کو زیادہ تبحر فی العلم آئے گا، تبحر فی العلم سے بھی اختلافات دور ہوتے ہیں، اور عربی سے بھی وسعت فکری، اور حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جس کو عربی زیادہ آئے گی نا اتنی اس کو عقل زیادہ آئے گی، تو جتنے ان کو سمجھ زیادہ آئے گی ان کو صبر زیادہ آئے گا، برداشت زیادہ آئے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں نا وہ آپ سوچیں، اور وہ پورے مدارس والے سوچیں، تو یہ فرعونی نظریہ ہے۔ فرعون کہتا تھا وما اریکم الا ما ارى، کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ سوچو۔ تو بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، آپ کا نقطۂ نظر کچھ ہو، میرا نقطۂ نظر کچھ ہو، تو ہم ذرا اس کو نقطۂ نظر کے اختلاف کا اگر برداشت کر لے اور ہمارے اندر صبر ہو اور حلم ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کوئی اختلافات نہیں، اور وہ اختلافات بھی ہمارے حسن کی علامت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اور مدرسہ ڈاٹ پی کے اور اس طرح کے جو حضرات کام کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے سب کو ایک ساتھ اٹھایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ ہو جائے گا، ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شروع میں کچھ رکاوٹیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن آگے چل کر یہ چیزیں بڑوں کی سرپرستی میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ کام چل پڑتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے۔ حضرت آخر میں آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمارے جو جدید فضلاء بن رہے ہیں، ہر سال ایک ہزاروں کی تعداد میں وہ تیار ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ چونکہ جو بھی فاضل بنتا ہے اس کے ذہن میں دور حدیث والے سال یہ سوال آ جاتا ہے کہ آئندہ سال میں پتہ نہیں کون سی مسجد ڈھونڈوں گا اور کون سے مدرسے کی طرف میں جاؤں گا، تو ایک دم سے تدریس اور ایک دم سے آپ کہہ لیں کہ وہ کسی مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا ان کو کسی یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی تخصص کر کے اپنے اندر، چونکہ یہ سپلائزیشن کا دور ہے، تخصصات کا دور ہے، کوئی اپنے اندر ایک کسی فن کی مہارت پیدا کر لیں، تو کیا نصیحت کریں گے؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا، نصیحت تو نہیں کر سکتے، سفارش کر سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں سارے ہمارے بڑے ہیں، یعنی اگرچہ وہ ابھی نئے فضلاء ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ ایک فن میں مہارت ہو، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ مختلف علوم میں کام کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو آپ اٹھائے ہوئے ہو، یا آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو مفتی بنے، آپ کو ادیب بننا ہے تو ادیب بنے، آپ کو مفسر بننا ہے، محدث بننا ہے، جو بننا ہے ایک لائن اختیار کر کے اسی پہ چلے۔ جیسے سی پیک میں آپ ایک خط پہ چلتے ہیں نا، تو ادھر خط ادھر نہیں جائے، تو اس طریقے سے، اور اس میں آرام سے چلتے چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اس کا مسئلہ ہے اقتصادیات کا، تو اقتصادیات کے لیے ہم مختلف تخصصات میں بھی جا سکتے ہیں، اور ہمیں طالب علمی سے، میں سمجھتا ہوں جب آپ بالغ ہونے لگتے ہیں تو اس وقت آپ ثانیہ کے طالب علم ہو یا آپ رابعہ کے طالب علم ہو، آپ کل علی مولا ہو انما یوجہ الایت بخیر نہ بنے، کہ آپ کسی والد پر یا کسی ماں پر یا کسی پر بھی بوجھ نہیں بنے، بوجھ والا نہیں بنائے اپنے آپ کو۔ آپ ابھی سے اپنے لیے اتنا کمانا شروع کریں کہ کم سے کم آپ اپنا خرچہ اٹھا سکیں، اور پھر بعد میں اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکیں، اور اس کے لیے رات دن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال کمائی کریں، اور اسی طریقے سے ہم یہ اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ جب ہم یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا دے، تو لازمی سی بات ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ چیزیں کوئی مستبعد نہیں ہے کہ ہم اس مادیت کے دور میں ہم مختلف ایسے راستے اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہم کچھ کمائی کر سکے، کوئی ارننگ کر سکے، اور آج کل تو نیٹ میں، لیکن جو پیسوں والا طریقہ ہے نا وہ آپ کے علم سے مناسبت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عالم دین ہے اور آپ آ کر جو ہے نا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ میں اگر کسی بھی کام کا نام لے لوں گا شاید وہ برا لگے، تو
اس کے بجائے میں نام نہیں لے رہا، لیکن کوئی ایسا کام کریں کہ جو آپ کے اسے فیلڈ سے مناسبت رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ اس سے میل رکھتا ہو. تو اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کام کرنا ہوگا اور بوجھ نہیں بننا ہوگا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 25,000 مدرسے ہیں، اس میں 25 لاکھ طلبہ ہیں. اگر یہ سب کے سب بوجھ بنتے چلے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. اور جدید یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے، جدید علوم بھی حاصل کرنے چاہیے، قدیم بھی حاصل کرنے چاہیے، کالجز میں بھی جانا چاہیے، یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے. اور ہمارے پاس اگر کچھ لوگ وزیر تک تو چلے گئے، لیکن ابھی ہمارے پاس دیکھو لوگوں کو جج بھی تو بننا ہے، بڑے بڑے وکلاء بھی تو بننا ہے، اور سفیر بھی تو بننا ہے. تو اس طرح کے کاموں کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. میں بنا، آپ بنے، یا ہمارا کوئی بھی بنا، لیکن ہم اس طرح کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. اور مسجد اور امام میں اگر ہمیں مسجد میں امامت یا مؤذنی مل جاتی ہے تو نور علی نور علی راس والعین ہے. وہ کوئی وہی سب سے بڑا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اگر مل جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس سے آگے جو ہے نا، وہ کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ کے لیے ایک جہاں آگے اور بھی ہے نا، تو آگے اور جہانوں میں بھی سوچنا چاہیے بہت اور شکریہ، کام کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ حضرت. چونکہ مسلح رسول کے تو وارث ہیں ہی، وہ تو کوئی بھی نہیں چھینے ہاں گا جی. ان سے، لیکن اس کے ہاں ساتھ ساتھ وقتی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان ہتھیاروں سے لیس کرنا، یہ آپ کی اس گفتگو کا اور آپ کے اس پیغام کا خلاصہ ہے. اور مدرسہ ڈاٹ پی کے نے اس کام کو بھی نہیں چھوڑا ایسے ہی. الحمدللہ اسلامک اسٹڈیز کے جو ایم فل کے دروس ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ماشاء ابھی اللہ. الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں. اور ہمارے وہ بھی فضلاء کے لیے اور مدارس کے فضلاء کے لیے ہی ان کو تیار کیا ہے، اسلامک اسٹڈیز کے بالخصوص. ماشاء اور اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، تو ان میں داخلوں کا طریقہ کار اور اس میں اسکالرشپ کا پورا طریقہ کار وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے. اور وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے فضلاء وہاں آ کر اس پورے نظام کو فری میں وہاں سے وہ ساری معلومات حاصل کریں. اور ہمارے پاس گروپس ماشاء بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم فضلاء کو یہ معلومات دیتے ہیں. تو مدرسہ ڈاٹ پی کے اپنے فضلاء کو یہاں پر بھی تنہا نہیں چھوڑ رہا، اور وہ وہاں سے بھی ماشاء ان کی معلومات ان کو دے رہا ہے. تو اللہ. حضرت آپ جزاک کا بہت بہت شکریہ، ایک بہت مرتبہ دوبارہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے تھینک وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ کی ساری یو. کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ کا یہ انٹرویو بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو احباب اس انٹرویو کو سننے کے بعد اگر وہ اپنے رخ کو بدلتے ہیں اور آپ کے اس چیزوں کو سیکھ کر ان کے اندر کوئی عربی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کام کو لے کر یا آپ کی کسی ایک کتاب کو لے کر اس پر کام شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. شکریہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.